रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पारा नंबर 24, सूरह जुमर, आयत नंबर 74, आयत नंबर 74। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहू صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء حيث نشاء فنعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين. وترى الملائكة وترى الملائكة حافين من حول العرش حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقالوا الحمد لله الذي और वो कहेंगे कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। वो अल्लाह सदक़ना वअदहू कि जिसने हमसे अपना वादा सच्चा किया। व औरसनल अर्ज़ और हमें इस ज़मीन का वारिस बनाया। नतबव्वअु मिनल जन्नति हैसु नशा हम जन्नत में से जहाँ चाहें जगह बना लें। व निअम अजरुल आमिलीन बस अमल करने वालों का ये अच्छा अजर है।
وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ اور تو دیکھے گا فرشتوں کو حافین من حول العرش عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے یسبحون بحمد ربہم وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں وقضی بینہم بالحق اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا وقیلا اور کہا جائے گا الحمد للہ رب العالمین کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے رب ہے وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کریں گے اور اس بات کا اقرار اور اعلان کریں گے کہ اس نے جو وعدہ کیا تھا وہ اس اللہ نے پورا فرما دیا ہے ان المتقین فی جنات وعیون سورہ ذاریات میں فرمایا کہ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے آگے فرمایا وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ اس نے ہمیں اس زمین کا وارث بنایا آدمی جس چیز کا وارث بنتا ہے اس کا پوری طرح مالک بن جاتا ہے اور پھر کوئی دوسرا اس چیز پر دعویٰ نہیں کر سکتا اس کے علاوہ انہیں ان جگہوں کا بھی مالک بنایا جائے گا جو جہنم میں جانے والوں کی تھیں اگر وہ نیک عمل کرتے تو وہ یہ مالکانہ حقوق ہمیشہ کے لیے حاصل کر لیتے آگے فرمایا نتبوأ من الجنت حیث نشاء کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں جگہ بنا لیں یہاں سوال ہے کہ جنتی اگر چاہے تو کیا دوسرے اہل جنت کے گھروں میں اپنی جگہ بنا سکے گا چھوٹ ہے نا جہاں چاہے جگہ بنا لیں تو اس کے جواب میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کو حکم ہے وہ جہاں چاہیں رہیں لیکن ہر کوئی وہی جگہ چاہے گا جو اس کے لیے پہلے رکھی گئی تھی اس کی تفصیل کہ ہر جنتی کے پاس اتنی جگہ ہوگی کہ اس کو کسی اور کی جگہ لینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اتنی جگہ اللہ عطا کرے گا اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول سے بیان فرماتے ہیں وہ مشہور حدیث ہے کہ جو آخری جنتی ہوگا جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا شخص اللہ تعالیٰ اس کو زمین اور اس کے ساتھ 10 گنا زیادہ اور بھی جگہ عطا فرمائے گا تو ظاہر ہے اتنی وسیع جگہ ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی جگہ کی خواہش اور تمنا یہ لالچی شخص کر سکتا ہے چھوٹے دل والا کر سکتا ہے اور جب کہ جنت میں ایسے لوگ موجود ہی نہیں ہوں گے آگے فرمایا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ بس کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا اب یہ بات کون کہے گا متقی کہیں گے یا فرشتے کہیں گے یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آگے فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے نزول فرمائے گا اس وقت فرشتے عرش کو ارد گرد سے گھیرے ہوئے ہوں گے سورہ حاقہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے والملک علی ارجائها فرمایا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ اور تیرے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ
اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ تو آگے فرمایا یسبحون بحمد ربہم، سارے فرشتے مل کر اللہ رب العالمین کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، تو ایسے پرجلال اور پرہیبت ماحول میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، یعنی لوگوں کے فیصلے کا اختتام اللہ رب العالمین کی حمد پر ہوگا۔ حمد کرنے والوں کی عام ہونے کی وجہ سے قیلہ کہا گیا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ حمد کہنے والا کون ہوگا، مطلب یہ کہ جب فیصلہ ہو چکے گا تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے ان سراسر عدل اور رحم والے فیصلوں پر الحمدللہ رب العالمین کی حمد کرے گا۔ ہر طرف سے یہی آواز آئے گی الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ امام تبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کی پیدائش کی ابتدا بھی حمد کے ساتھ ہے، جیسا کہ فرمایا سورہ انعام میں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اندھیروں اور روشنی کو بنایا، اور فرمایا مخلوق کی انتہا بھی حمد پر ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِین۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہر ایک کام میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے اور اللہ رب العالمین کی ثنا کو بیان کیا جائے، جیسا کہ اہل جنت کے متعلق فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ ان کی دعا ان میں یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی آپس کی دعا جو ان باغات میں ہوگی وہ سلام ہوگی، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے ساتھ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے اور اللہ ان کو جنت میں ٹھکانے دے۔ اللہ زیادہ سے زیادہ اپنی حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔